بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس حوالے سے یورپی یونین کے تمام تر تحفظات دور کیے جائیں گے، اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا اور جی ایس پی پلس معاہدے کا توہین رسالت قانون سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا۔ اس حوالے سے آج ایک اہم اجلاس مشاورتی ہوا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ آج اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ یورپی یونین کی قرارداد آخر ہے کیا اور اس کا پاکستان کے اوپر کس حوالے سے اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی پروگرام میں ایک اہم ایشو جو گزشتہ روز سیالکوٹ میں پیش آیا، معاون خصوصی برائے اطلاعات جناب فردوس عاشق امان اور ایک جو اے سی صاحبہ ہیں، ان کا ایک جو رمضان بازار میں جو منظر پورے سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر آپ کو دکھا، اس حوالے سے ایک نئی بحث جاری ہے کہ کس نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا، کس کا قصور تھا، کس کا قصور نہیں تھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان نے انتخابی ریفارمز کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوگا اور یہ جو ریفارمز کی جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے اور وہ ہے جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی یورپی یونین کی، اور یہ سب کیا اس حالیہ قرارداد کو گزشتہ جو دنوں پاکستان کے اندر جو واقعات تھے، مظاہرے تھے طریق لبیک کے حوالے سے، ان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اور اسی تناظر کے اندر اس موقع کے اوپر یہ قرارداد آنے کا کیا مقصد ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں، قرارداد ایک ممبر کی ایک تقریر کے بعد شروع ہوئی ہے، اور تقریر شروع ہوئی ہے ایک پاکستان میں عیسائی کپل کو جو توہین رسالت کی سزا دی گئی اس کی بنیاد کے اوپر۔ اسی طرح کی صورتحال جو تھی یہ آسیہ مسیح کے حوالے میں شروع ہوئی تھی، اور آسیہ مسیح کو پورے یورپ نے ایک بہت بڑا ہیرو بنایا، سمبل بنا دیا اس کو، اور آسیہ مسیح کو سمبل بنانے میں ہمارا اپنا اس لیے قصور ہے کہ لا تعداد جھوٹے مقدمات میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی کے لیے کوئی گورنر اٹھ کے شیخو پورہ جیل میں نہیں جاتا اور اس کو وہاں سے نکال کے باقاعدہ پریس کانفرنس نہیں کرتا تاکہ یہ اسٹیبلش کر دے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ بے گناہ عورت ہے جس کو ہم نے پکڑ کے بند کیا ہوا ہے۔ سلمان تاثیر صاحب تو اپنے انجام کو پہنچے جو بھی تھا، لیکن اس نے ایک پوری دنیا کے اندر ایک پیغام دے دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ میں گورنر ہو کے بھی کام ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو نتھی کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عثمان صاحب کہ اس سارے عرصے کے اندر آج انالیسز کرتے ہیں کہ یہ جی ایس پی ہے کیا۔ یہ میں ساری کے ساری ڈاکومنٹس اٹھا کے لے کے آیا ہوں۔ 177 کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ یہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ چلتا ہے، اور ان کو باقاعدہ مراد دی جاتی ہے۔ خصوصی مراد یہ دی جاتی ہیں کہ بڑے ملک چین ہے، مثلا انڈونیشیا ہے، مثلا اس طرح کے، اور انڈیا ہے، ان کے ہاں بہت بڑی بڑی مشینیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی ٹیکسٹائل سستی بیچتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ تھوڑا بہت ٹیرف لگاتے ہیں۔ پاکستان اس طرح کے لوگ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ بغیر اس کے اس میں آ جاؤ۔ کس کے بغیر؟ اس کا ہے کیا؟ ٹیرف کے بغیر، ٹیرف کے بغیر جو ڈیوٹی لگتی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکو۔ یہ صرف فائدہ جو ہے یہ پاکستان کے ان چند ٹیکسٹائل مل کے اونرز کو ہے، ورنہ پاکستان کا باسمتی ہو، پاکستان کے سرجیکل انسٹرومنٹس ہوں، پاکستان کا گارڈ گم ہو، پاکستان کے سپائسز مسالے ہوں، پاکستان کا اونکس ہو ماربل، پاکستان کے فینز ہوں، 75 ٹیرف لائنز ہیں جو کہ فری ہیں، اس پہ جی ایس پی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکلیف پتہ کیا ہوتی ہے عثمان صاحب، کہ جب حکومت باہر سے ڈراوا دے کے نا اس ملک کے لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، یہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ لیتی ہے کہ مذہبی طبقے کی گردن پہ تلوار بٹھاؤ تاکہ ان کو کہا جائے۔ اب یہ جی ایس پی جو ہے یہ کیوں ختم کیا جاتا ہے، کس لیے ختم کیا جاتا ہے کہ ہماری باتیں مانو، اور باتیں یہ نہیں مانو کہ تم کسی سے لڑائی میں حصہ نہ لو یا تم فلاں کرو یا ہمارے ساتھ، باتیں مانو اپنی اخلاقیات کے لیول کی۔ مثلا ہم نے 15 سال اس یورپین یونین کے کہنے کے اوپر اپنے ملک کا ستیہ ناش کیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بنیادی اصول، اللہ کے قرآن کے ایک بنیادی اصول کو پس پش ڈالا۔ اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیا ایمان والو اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم اگر قصاص شروع کر دو گے تمہارے اندر زندگی ہے۔
ہم نے تقریباً 8,500 کے قریب لوگوں کو جن کو پھانسی ہو چکی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے پھانسی دے دی ہوئی تھی، ہم نے آصف زرداری کے پاس رکھے، ہم نے عارف علوی کے پاس رکھے، ہم نے فلانے، اس سے پہلے کیا تھا ممنون حسین، ہم نے کسی کو پھانسی نہیں دی، جن میں سے 850 وہ تھے جو دہشت گردی کے کیسوں میں ملوث تھے۔ اور ایک دن کیا ہوا؟ اے پی ایس ہو گیا، پھر ہم نے پھر دینی شروع کر دی، پھر خود نہیں دی، یہ وہی کام کیا جو امجد افریدی کے تھرو قرارداد پیش ہوئی، فوجی عدالتیں بنائیں اور فوجیوں مارنے بیچاروں نے دے بھی دی، ان کو کہو دے یہ پھانسی، سپریم کورٹ کی پھانسی ختم کرو، اس سے کیوں نہیں دلواتے ہو؟ ان میں بھی ہوا یہ کہ بیسک چیز تھی کہ مجھے پتا چل جائے کہ میں اگر 10 بندے قتل کر کے تو پوری رات ساری زندگی میں نے جیل کی روٹیاں توڑنی ہیں، تو میں کہوں گا یار بدلا لو، آرام کریں گے زندگی میں، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اللہ معافی دے ہی دے گا۔ تو قصاص کا قانون یہ پہلا اصول کہ آپ نے گھر تباہ کیا، کس لیے کہ ہمارے ٹیکسٹائل کی کچھ بیلیں وہاں چلے جائیں اور ہمارا وہاں پر آ جائے، اس سے زیادہ برا سودا نہیں ہو سکتا۔ 70,000 لوگ مروائے ہم نے۔ اب فار ایگزامپل اس کے اندر انہوں نے کہا جی آپ نے اقلیتوں میں کرسچنز بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے قادیانی آتے ہیں۔ اب قادیانی جو ہے یہ تو سیکولر کے لیے بھی تلوار ہے نا، وہ آئین کو مانتا ہے۔ یہ جو ابھی انہوں نے قرارداد پیش کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو بائنڈنگ کلاس کوئی بائنڈنگ کلاس نہیں ہے یورپی یونین کے حساب سے، وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تو کر لیں، جس سے یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا مال نہیں بیچو۔ اور ان لوگوں کے لیے کہ جو نائکی کی شرٹ بناتے ہیں، میرے لیے نہیں بناتے، انہی کے لیے بناتے ہیں، فلاں اس کے لیے جرابے بناتے ہیں، میرے لیے نہیں بناتے، انڈر بناتے ہیں، میرے لیے بناتے، تولیہ بناتے ہیں، میرے لیے نہیں بناتے، بیڈ شیٹ بناتے ہیں، میرے لیے نہیں بناتے۔ یہ ملک خرید لے گا تمہارے پیسے، فیصل آبادیوں اور دوسرے خرید لے گا، یہ ہم خرید لیں، ہم کمپین چلائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں 295 ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں میں شرط لگا کہتا ہوں آمر ڈکٹیٹر کوئی آ جائے تو یہ ختم نہیں کر سکتا، بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ مشرف جیسا بندہ نہیں کر سکتا، پوری امریکن سپورٹ تھی، اور اس کے اوپر آپ چیز اب آتے ہیں سر مثال دیتے ہیں، یہ میرے سامنے۔ اچھا جب اتنی بائنڈنگ ہے ہی نہیں تو رولا کی پایا سانو لسن لی، کیوں جب بائنڈنگ ہی نہیں ہے؟ مجھے اس لیے حکومت کر یار کوئی ڈھنگ کا صاف بات تو کرو نا۔ یہ یو ایس سینکشنز کی لسٹ ہے میرے سامنے پڑی ہے، یہ تقریباً عثمان صاحب 26 صفحے کی لسٹ ہے جو انہوں نے چاہیے کی، 35 صفحے۔ کب یو ایس سینکشنز لگتی رہی ہمارے اوپر، اور سب سے پہلی سینکشن ہم پہ لگی ہے 1965 میں، اور اس سیکشن میں یہ تھا، آپ دیکھیں اس کی لینگویج پڑھیں گے، سینکشن لگائی ہوئی نو ملٹری ایڈ ڈیو ٹو ایکسیسو ہیومن رائٹس وائلیشن، یہ 71 میں لگی تھی، 65 میں لگی تھی کہ ہم نے ان کا مال جو ہے نا وہ ہم نے غلط جگہ جو اپنا انڈیا کے خلاف استعمال کیا تھا، یہ پہلی سینکشن جو ہم نے تو اس وقت ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا۔ یہ جو ہے نو ملٹری ایڈ ٹو پاکستان ڈیو ٹو پاکستانی یوز آف امریکن ملٹری سپلائز اگینسٹ انڈیا، اچھا 65 میں لگی کہ ساڈا مال تو انڈیا کے خلاف استعمال کر دیتا۔ 71 میں لگی ہمیں ہیومن رائٹس مشرقی پاکستان کے، وہ باقی کسی نہیں گئے۔ اس کے بعد 90 میں لگی، کیوں لگی؟ اس لیے لگی کہ ہم اٹامک پروگرام جاری کرنا، پھر 98 میں لگی پریسلر، اس کا مطلب ہاں پریسر ایک اور بھی ورژن ہے، یہ اب تک چل رہا ہے ہمارے۔ آج جب لوگ کہتے ہیں نا ہمارا F-16 نہیں چل رہے، کیوں نہیں چل رہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پرزے نہیں ملتے، امریکہ نہیں دیتا۔ ہمارے ٹینک نہیں چل رہے، کیوں نہیں چل رہے؟ امریکہ نہیں دیتا، ہم نے پھر لائے کیا۔ یہ آپ کا لیول ہے، کیوں نہیں کا لیول ہے کہ کیونکہ آپ نے ایٹم بم بنانا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت جو ہے وہ ایٹم بم سے بھی نیچے گری ہوئی ہے؟ کیا اب میں ایک اور ملک کی مثال میں لے کے آؤں، اس ملک کا نام ہے نارتھ کوریا۔ اس ملک نے 1985 میں ایک نان پروفیلک جو ہوتا ہے نا، نان پرولیفریشن ایگریمنٹ کہ میں نہیں بیچوں گا، یہ معاہدہ کیا۔ یہ ملک ہماری طرح امیر ملک نہیں ہے، مناسب ملک ہے تھوڑا سا۔ 2003 میں اس نے کہا کہ امریکہ نے، سر یہ ہوتے ہیں غیرت مند ملک، امریکہ جو ہے یہ ایٹراسٹیز کر رہا ہے عراق کے اندر، اور میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اچھا، اور میں اٹامک اس سے نکلتا ہوں۔ اس نے نکلا، اس کی سینکشنز لگی، اس نے 2006 میں ایٹم بم بنایا، اور اس کے بعد اس نے میزائل پروگرام شروع کیا اور سارا کچھ کیا۔ اب یہ سینکشنز دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے، جو کچھ ہے اس کا۔ Ban the trade of the arms and the military equipment, freeze the assets, ٹھیک ہے، ban the import of the certain luxury goods, ban the export of the electric equipment, ban North Korea from the labor exports، مزدور باہر نہیں جا سکتے، can't export oil
and refined petroleum, ban natural gas imports, गैस नहीं मंगा सकता, redirect fishing, restrict fishing, मछली नहीं बेच सकता अपने समुद्र से, ये है यूएन की, यूएस की इससे सख्त है। ये सर 2006 से ये बंदा जो है, ये नॉर्थ कोरिया ये कर रहा है। ये प्योंगयांग का नक्शा है, अगर कोई बंदा इसको निकाल के दिखाए, ये दुनिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक शहर है प्योंगयांग, ठीक है। और ये अपने आप को जिंदगी में खुश हैं, वो कहते हैं जो खुद उगाते हैं मेरे लोग खाते हैं, जो खुद बनाते हैं मेरे लोग पहनते हैं। हम ये हालत ये है कि ये बुनियादी तौर पर मिसाल है उन लोगों की जो समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन से अगर हम हट जाएंगे, और खुदा के बंदो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात की है, इतनी बड़ी बात की। आयत चलाएं, वो सूरह बकरा की 188 आयत है, उसको पढ़ें, 288 आयत है, वो सुने, फिर उसको 1 मिनट से उसकी तफसीर बता के फिर बात खत्म करें। चले जी, सुनाए दो। يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کشائش، دو اللہ مثالیں دی ہیں، اور وہی یونین کہتی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ کہاں سے لاتا ہے، شیطان کہاں سے لاتا ہے؟ فقر سے، تنگ دستی سے، بدحالی سے، اور کس کا کہتا ہے؟ فحاشی کی، اریانی کی۔ کل کو آپ سے کہہ دیں کہ آپ گے رائٹس کے اوپر آپ تب تک آپ نہیں جانتے، ہم نہیں کرتے، آپ گے رائٹس مانیں گے؟ پرسوں کہتے ہیں کہ انسیسٹ بہن بھائی کی شادی ہونی چاہیے، جیسے ان کا آج چل رہا ہے کہ انسیسٹر ریلیشن شپ ہونے چاہیے، آپ کریں گے؟ صحیح، کوئی رکو یار، کہیں انسانیت ہونی چاہیے۔ اور یہ تو اتنی بڑی بات ہے، میں آج بھی کہتا ہوں عمران خان صاحب استغفار کریں۔ جس دن سے آپ نے ٹی وی کے اوپر آ کے یہ فکرہ بولا ہے کہ ہمارے مسائل پیدا ہوں گے اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو ملایا، میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا تھا عمران خان صاحب، پاکستان میں کسی حکمران کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا ہے آج تک یہ جرت نہیں ہوئی تھی، میں کانپ گیا تھا۔ آپ استغفار کریں ورنہ آپ کا وبال اس امت پہ آ سکتا ہے، اس قوم پہ ضرور آ سکتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلیں جی، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور اہم ایشو فردوس عاشق اوان ورسز اسسٹنٹ کمشنر جو بھی کل واقعہ ہوا ہے، اس میں کیا کہانی تھی، قصور کس کا تھا، اس پہ کریں گے بات۔